الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی تلوار نکل آئے گی، تو لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، پھر وہ تلوار قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ یہ کتاب الفتن گزشتہ کئی دروس سے چل رہا ہے، جس میں مختلف فتنوں سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اس روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، تلوار نکل آئے گی، تلوار چلنے لگے گی، تو قیامت تک پھر یہ تلوار نہیں رکے گی، یعنی فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، فتنوں کے زمانے سے جو قیامت تک چلے گا۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہوتا، جب تک اس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا، تو اس کو اس کی شناعت، اس گناہ کی قباحت، اس گناہ کی برائی اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس گناہ کو کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے، لیکن جب یہ انسان اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے اس گناہ کی شناعت، قباحت، برائی یہ ذہن سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس گناہ کو بلا جھجک کرتا ہے۔ تو جب قتل انسان کر لے گا اور قتل ناحق کا مرتکب ہو جائے گا، پھر وہ اس قتل کے عمل کی شناعت، برائی، قباحت یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، اور جہاں پر قتل ہو جائے گا وہاں پر لوگ اس قتل کے عادی بن جائیں گے، ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، اور یہ قتل کی وبا عام ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک علامت اور نشانی ہے فتنوں کے زمانے کی، کہ تلوار جب چلنے لگے گی تو پھر وہ تلوار رکے گی نہیں، خون ریزی ہوگی۔ تو فتن کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا، اور متفرق فتنے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے، تو مزید آج کے درس میں کچھ فتنے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ ایک فتنہ یہ ذکر کیا گیا ہے، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ حالانکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہونا چاہیے نا، کہ جو آدمی سچا ہو اس کی قدر کی جائے، اور سچے کو سچا کہا اور سمجھا جائے، اور جھوٹے کو جھوٹا سمجھا اور کہا جائے، اور جھوٹے کی شناعت انسان کے دل میں ہو۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا، سچا انسان لوگوں میں جھوٹا سمجھا جائے گا، سچے کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، اچھائی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، زمانہ ہی آج سچ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ سچ کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ایک پروپیگنڈے کا زمانہ اور دور آ گیا ہے کہ جو انسان سچ کا عادی ہوتا ہے اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے، اس کو متہم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو معاشرے میں ایک گویا کہ مجرم بنا کر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو سچا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ایک جھوٹا مجرم ہوتا ہے، حالانکہ سچا تو مجرم نہیں ہے، سچا تو ایک سچائی اور نیکی کا عمل کر رہا ہے، لیکن
زمانہ چونکہ فتنے کا ہوگا، لوگ جھوٹ کے، گناہوں کے، بدکاری کے عادی ہوں گے، اور سچا انسان ایسا ہوگا جیسے کہ ایک مجرم ہوتا ہے، اس کو ایک جھوٹے کی طرح سمجھا جائے گا۔ اس کے برعکس جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اس کو سچا سمجھا جائے گا۔ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا، جتنا بڑا فنکار ماہر ہوگا جھوٹ بولنے کا، دنیاوی اعتبار سے وہ اتنا کامیاب ہوگا، آخرت کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ پاک نے جو قیامت کا ایک دن رکھا ہے اس میں سارا معاملہ اور حقیقت کھل جائے گی، لیکن اب معاشرے میں آج دیکھتے ہیں نا کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہوتا ہے، صفائی سے جھوٹ بولتا ہے، وہ معاملات سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، اور ہر جگہ وہ جو ہے یعنی منظور نظر رہتا ہے، اور سچا انسان بیچارہ ہر جگہ معتوب رہتا ہے، عتاب کا نشانہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ایسا ہوگا، فتنے کا زمانہ ہوگا، تو جو سچ بولے گا بیچارہ اس کی حیثیت جھوٹے کی طرح ہوگی، اس پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، چونکہ ایک جھوٹ کی وبا عام ہوگی نا، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جو انسان کھرا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، غلط آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، غلط آدمی صحیح سے تعلق نہیں بناتا، لیکن جو اسی کے مزاج کا جھوٹا، فریبی، دھوکے باز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں غلط آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، ایسے ہوتے ہیں نا سنگل آپس میں ملتے ہیں، تو یہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سنگل بھی آپس میں ملتے ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں، چاہے زیادہ تعلق رابطہ پہلے نہ ہو، لیکن قدرتی بات ہوتی ہے ایسے کہ ان کی طبیعتیں آپس میں ملتی ہے، اور آپس میں کسی نہ کسی صورت میں رابطہ ضرور قائم کر لیتے ہیں غلط قسم کے لوگ۔ تو یہی ہوگا۔ اسی طرح ایک علامت یہ ذکر کی گئی، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ یہاں بھی معاملہ الٹا ہو جائے گا، برعکس، جو امانت دار ہوگا، امین ہوگا، اس کو بدنام کر دیا جائے گا، چونکہ ظاہری بات ہے جو بھی معاملہ ہے، ادارہ ہے یا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، تعلیمی یا کوئی بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیانت کی وبا عام ہو گئی ہے۔ پھر اگر اس میں کوئی ایک امانتدار آدمی ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اس کو متہم کر دیا جائے، اس کو بدنام کر دیا جائے، اور اس کے لیے پھر کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اس بیچارے کو خائن جو ہے ثابت کر کے باہر کر دیا جاتا ہے، اور جو حقیقت میں خائن ہوتے ہیں وہ چاپلوسی کر کے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہو جائے گا قیامت کے وقت کہ جو امین ہوگا اس بیچارے کو خائن کا درجہ دے دیا جائے گا، اس کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، ہر ایک اس کے ساتھ برا رویہ رکھے گا، اور جو خائن ہوگا چونکہ وہ ہر ایک کو راستہ فراہم کر رہا ہوگا تو غلط قسم کے لوگوں میں وہ ضرور مقبول ہوگا دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ فتنے دنیا کے اعتبار سے ہیں تو معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو حقیقت میں خائن، دھوکے باز ہوگا، خیانت کا مرتکب ہوگا، وہ کہیں گے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے بھائی، اس کو یہاں رہنا چاہیے، اس کو اس عہدے پر رہنا چاہیے، اس کو ایسے بٹھائیں گے جیسے ایک امانت دار آدمی کو بٹھانا چاہیے۔ تو خائن کو امین کے درجے میں رکھا جائے گا، امین کو خائن کے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، اداروں کے اندر کس طرح یہ صورتحال آج عام ہے وبا۔ اسی طرح ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی کہ بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ یہ بھی ایک گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نشانی ہے اللہ پاک کی ناراضگی کی، فتنے کے زمانے کی، کہ بارشیں تو ہوں گی لیکن موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی خوشگوار۔ حالانکہ عام طور پر یہ ایک نظام ہے کہ جہاں بارش ہوتی ہے تو موسم میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، موسم کی گرمائش کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن فتنوں کے زمانے میں بارشیں تو ہوتی رہیں گی لیکن بارشوں کے باوجود موسم میں کوئی زیادہ خوشگوار تبدیلی نہیں آئے گی، موسم ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آپ آج کل بھی دیکھ لیں، ہمارے یہاں بارشیں ہوئی ہیں اور گزشتہ مہینوں میں تو اچھی خاصی بارشیں ہوئی، لیکن آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ موسم ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کے باوجود موسم کی گرمی اسی طرح برقرار رہی۔ یہ بھی فتنوں کے زمانے کی ایک نشانی اور علامت ذکر کی گئی ہے کہ بارشیں ہوں گی لیکن ان بارشوں کے جو اچھے اور خوشگوار اثرات ہونے چاہیے وہ نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی فتنوں کے زمانے کی، تہمت درازی عام ہو جائے گی۔ تہمت
لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگانا، جھوٹے بہتان باندھنا، یہ مزاج عام ہو جائے گا۔ تہمت آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اگر کسی برائی کا مرتکب نہیں ہوا یا کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا لیکن اس پر جھوٹا الزام لگا دینا، جھوٹی تہمتیں لگا دینا، متہم کر دینا، پھر خاص طور پر جو دینی طبقہ ہوگا ان کو بہت زیادہ متہم کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں وہ دینی طبقہ جو آج ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جس راستے سے بھی کر رہا ہے، دین کے راستے سے، علماء ہے، صلحاء ہے، مشائخ ہیں، نیک لوگ ہیں، دعوت والے اصحاب ہیں، لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ایک ایک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ترتیب سے۔ پھر ان کے جو اکابرین اور بزرگ ہیں، ہمارے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، اہل دعوت، اسی طریقے سے اہل تصوف و سلوک، آپ دیکھ لیں آج کسی نہ کسی راستے سے ان کو متہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہمیں تو کوئی ثبوت یا دلیل کی کیا ضرورت ہے، بس سن لیا، بات ختم ہو گئی، واقعی یہ برا ہے، مشہور کر دیا کہ بھئی یہ فلاں ہے، اس طرح کرتا ہے، اور وہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ بیرون جا رہا ہے، اس کے پاس اتنی اچھی سواری ہو گئی، یہ فلاں جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، فلاں اس سے تعلق رکھتا ہے، ادارے سے تعلق، بدنام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے دینی اور جو دین کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی وقت نکال دی جائے، پھر کیا ہوگا؟ بے دینوں کی طرف لوگ مائل ہوگے۔ جب ایک صحیح عالم دین، علماء، صلحاء، دین کی طرف بلانے والے، دین کی دعوت دینے والے، تصوف اور سلوک کے جو ائمہ ہے ان کو متہم کر دیا جائے، یہ باطل کی سازش ہے جس کے آج ہم بدترین انداز میں شکار ہو رہے ہیں۔ بیٹھ کر کبھی ایک کے پیچھے بات کریں گے، بیٹھ کر کبھی دوسرے کے پیچھے بات کریں گے، بیٹھ کر کبھی تیسرے کے عیوب ٹٹولیں گے۔ کوئی میرے پاس دلیل نہیں ہے، نہ میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میرے علم میں ہے، لیکن بس سن لیا، سوشل میڈیا پہ پڑھ لیا، اخبار میں پڑھ لیا، یا ویسے ہی بس سنی سنائی بات ہے اور میں بھی اس میں لگ گیا۔ یاد رکھیں کئی گناہوں کا ارتکاب ہے۔ ایک مسلمان پر جھوٹی تہمت لگانا، پھر اگر وہ مسلمان اہل علم میں سے ہے، اہل تقوی میں سے ہے، اہل دعوت میں سے ہے، اہل تصوف میں سے ہے، یا ہمارے دین کے رہنما ہیں، بڑے ہیں، جن کی ہمیں قدر اور ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان پر بیٹھ کر آج ہم جو ہے انگلی اٹھائیں، ان پر کیچڑ اچھالیں، تو یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی ثبوت دلیل نہیں ہو، قیامت کے دن اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہاں پھر پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، کیا دلیل تھی، تم نے دیکھا تھا، تم نے سنا تھا۔ آج محبوب مشغلہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ جو ہمارے محسنین ہے، ہمیں جن کی اتباع کرنی چاہیے، جن کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج یہ ایسا طبقہ چاہے کم ہے لیکن موجود ضرور ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کر رہا ہے، ہم انہی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، انہی کو آج ہم بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو کل کو پھر جب یہ بھی نہیں رہیں گے تو یقین جانیے شاید کہ پھر کوئی دین کی صحیح رہنمائی کرنے والا، ہمارے صحیح طور پر ہمیں قرآن سکھانے والا، دین کی صحیح رہنمائی کرنے والا، ہمیں آگے اس مسلح پر بڑھ کر سنت کے مطابق نماز پڑھانے والا، صحیح طریقے پر اذان دینے والا، ہمارے نماز جنازہ، ہمارے نکاح فاسق فاجروں سے پھر ہم پڑھوائیں گے، ایسے طبقے سے پڑھوائیں گے جن کو الف سے بے شاید نہ آتی ہو۔ آج ہم قدر نہیں کر رہے، بلکہ آج ہم خود کسی نہ کسی درجے میں اس پروپیگنڈے کے شکار ہو کر اپنے اس طبقے جو اہل علم طبقہ ہے، اہل تقوی ہے، اصحاب دعوت ہے، اصحاب تصوف و سلوک ہے، جو دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، صحیح رہنمائی کرنے والے، آج ہم انہی کی طرف جو ہے انگشت نمائی کر رہے ہیں، انگلیاں پکڑ رہے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ خود بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اور واقع افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان باندھا گیا، قرآن کریم میں، احادیث میں، بخاری شریف، دیگر کتابوں میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے، منافقین نے کیسا ایک طوفان برپا کیا تھا، لیکن چند مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تھے۔
تو آج بھی یہی سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ حق و باطل کا معرکہ یہ قیامت تک چلنا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اور راستے مشکل ہے، لیکن یہ راستہ آج بھی باطل کے پاس کارگر ہتھیار ہے۔ یہ کارگر ہتھیار ہے کہ جو اس امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کو ان سے بدظن کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں ان کی وقعت ختم کر دی جائے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے صحیح قیادت کرنے والے، دین کی طرف رہنمائی کرنے والے، ہم ہمیشہ ان کی طرف سے بدگمان رہتے ہیں۔ یہ ہماری ایک گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ کمزوری ہے۔ آج ہم میں یہ اخلاقی کمزوری موجود ہے، تو تہمت درازی یہ عام ہو جائے گی، جھوٹ موٹ میں لوگوں کو بدنام کرنا بے قصور۔ نمبر 5، کمینوں کے ٹاٹ ہوں گے۔ وہ انسان جو بد کردار ہوگا، بد عمل ہوگا، برا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے وہ ایک مزے والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ شرفا جو ہوں گے وہ بیچارے وہ دبے ہوئے ہوں گے۔ اور دیکھ لیں کیوں ایک فتنے کا زمانہ ہوگا نا، جو جتنا زیادہ کمینہ ہے، جتنا زیادہ بدعمل ہے، تو وہ اتنا کیا کرے گا، یعنی دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے پھر کچھ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے برعکس ہوگا۔ لیکن چونکہ خوف خدا نہیں ہوگا اور اللہ پاک کا خوف دل سے نکل چکا ہوگا، تو جس کے پاس طاقت ہوگی اور افرادی قوت ہوگی یا وسائل و اسباب ہوں گے، وہ اس کی بنیاد پر کمزوروں کو دبائے گا، کسی کے مال پر ڈاکہ، کسی کا مال چھینے گا، کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالے گا، یہ کرے گا۔ تو جان، مال، عزت، آبرو یہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اور ایسے لوگ جو اخلاقی طور پر، عملی طور پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل یعنی کمینہ فطرت قسم کے لوگ، بدخصلت قسم کے لوگ، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک قوت میں ہوں گے، ایک پاور میں ہوں گے۔ اور جو شرفا ہیں، شریف النفس ہیں، نہ فتنہ چاہتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، ان کو دبایا جائے گا، وہ دبے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں آج کیا صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی کہ دلوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپس میں اوپر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن دل سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ چاپلوسی کا دور ہوگا، خلاصہ یہ ہے چاپلوسی کا دور ہوگا۔ ظاہر میں بڑی آؤ بھگت ہوگی، لیکن دل میں طبیعت جو کیا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے کینہ ہوگا۔ یہ اس کے لیے چور ہوگا دل میں، اس کے دل میں اس کے لیے چور ہوگا۔ لیکن ظاہر میں کیا ہوگا، ظاہر میں بڑی آؤ بھگت ہوگی، چاپلوسی ہوگی، اور بڑی جو ہے جی حضوری ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کیوں؟ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ فتنے کے خوف سے اور لالچ کی وجہ سے۔ خوف فتنہ اور لالچ، یہ دو وجوہات ہوں گی۔ ظاہر میں اس لیے جی حضوری کریں گے کہ پتہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، شریر قسم کا آدمی ہے، نقصان پہنچانے والا آدمی ہے، تو نقصان سے بچنے کے لیے اب ظاہر میں تو یہ ہوگا، لیکن دل میں تو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ یا پھر کیا ہوگا کہ اس سے مفادات وابستہ ہوں گے، اس اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری اعتبار سے کیا ہوگا، ظاہری اعتبار سے واہ واہ کریں گے، اس کی کمر تپ تپائیں گے، چاپلوسی کریں گے، لیکن دل میں کوئی عزت نہیں ہوگی، نہ اس کی اس کے لیے، نہ اس کی اس کے لیے۔ ایسا فتنے کا عجیب زمانہ ہوگا۔ اور ایسا آپ دیکھ لیں دلوں کی حالت کیا ہے، ظاہری صورت آج کیا ہے۔ یہ بھی فتنے کے زمانے کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اب اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے، ظاہری بات ہے فتنے کا زمانہ ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی اگر ذرا اس کی چاپلوسی نہیں کی تو یہ میری دشمنی پر اتر آئے گا، یا پھر اس سے کوئی مفاد اور لالچ، کام نکالنا وابستہ ہے، مجھے اپنا کام نکلوانا ہے، تو کام نکلوانے کے لیے بھئی کیا ہو گیا، بھئی اس کی چاپلوسی ہو رہی ہے۔ لیکن دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر کینہ ہے، یا آپس میں مل رہے ہیں
ظاہری اعتبار سے بڑے ایک ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ شیر و شکر ہے، لیکن جب الگ الگ ہوئے اس نے اس کے پیچھے باتیں شروع کر دی، اس نے اس کے پیچھے باتیں شروع کر دی۔ معاشرے میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ایک پالیسی کہتے ہیں نا، ایک پالیسی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی ظاہری پالیسی ہے، پالیسی بن جائے گی یہ۔ کیا پالیسی ہوگی؟ کہ بھئی سامنے ہاں میں ہاں ضرور ملانا ہے، چاہے جائز بات ہو چاہے ناجائز بات ہو، تاکہ ایک تعلق قائم رہے اور میں مقربین میں سے ہو جاؤں۔ لیکن جب پیٹھ پیچھے ہو یا غیبوبت میں ہو تو پھر اس کی کردار کشی شروع ہو گئی، پھر اس کی برائی شروع ہو گئی۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ جو سامنے اس کی آپس میں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں، یہ کوئی قلبی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ظاہری چاپلوسی ہے، تملق ہے۔ لیکن دلوں کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، اس لیے آمنے سامنے یہ معاملہ ہوگا اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی، سردار ظالم پیشہ ہوں گے، کہیں کے بھی، جیسے سردار ہے کسی علاقے کے ہے، کسی بھی درجے کے ہیں، ان کے مزاج میں ظلم غالب ہوگا، ظالم ہوں گے۔ اس کو سمجھنا ہمارے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کے پاس ذرا سی طاقت آتی ہے وہ اس قدر ظالم بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر خاص طور پر علاقائی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ہمارے شہر میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن آپ دیہات، گاؤں، گوٹ اس میں چلے جائیں، جو نظام ہر جگہ پر پورے پاکستان میں ہے، کہیں پر وڈیرا نظام ہے، کہیں سردار راج قائم ہے، کہیں قوانین کا نظام قائم ہے، کہیں پر کس نام سے، کہیں پر کس عنوان سے ہے، عنوان الگ الگ ہے لیکن عمل سب کا ایک ہے۔ اور پھر کس قدر ظلم ہوتا ہے کہ ایک انسان، وہ بھی انسان ہے، تو ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، جانوروں سے بھی۔ یہ حقیقت ہے، بدیہی حقیقت ہے، یہ زندہ مسائل ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، بچوں کو تعلیم دلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تعلیم اگر دیں گے بھئی یہ تو کل کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگیں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر دبا دیتے ہیں اور ان کو اس کا پابند کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلانی، اسکول نہیں بھیجنا، مدرسے نہیں بھیجنا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے نظام یہ ظالمانہ؟ اور پھر کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں کہ اگر علاقے میں کوئی پسند آ گیا، کوئی بچی پسند آ گئی، پھر زبردستی کرنا، ان کے ماں باپ کو مجبور کرنا۔ ایسا ہی کہ انسان ایک جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، یا جو جس زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا شاید اس زمانے میں بھی اس قدر معاملہ نہ ہو برا کہ ایک انسان کو غلام سے کیا جانور سے بھی بدتر تصور کیا جاتا ہے، اور ایسا نظام قائم ہے کیونکہ خوف خدا نہیں ہوگا، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونے کا خوف نہیں ہوگا، تو ان کمزوروں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھیں گے، بس ان کو اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک نوکر غلام اس درجے کا سمجھیں گے۔ نہ ان کو تعلیمی اعتبار سے آزادی ہوگی، نہ وسائل اور سہولیات کے اعتبار سے آزادی ہوگی، اور یہ ظلم ہی ظلم کریں گے، ہر قسم کا ظلم کریں گے، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج خود ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ کہیں بھی آپ لے لیں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی علاقے میں، ہر جگہ ایک اس طرح کے ظالمانہ کردار موجود ہے جہاں انسانوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ ہر انسان کو آزادی ہے، کوئی ماں باپ کے پیٹ سے غلام تو پیدا نہیں ہوا، ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، تو یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو غلام بنا کر رکھے یا اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرے۔ تو یہ نظام ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہماری طرف سے بھی کمزوری ہو کہ ہم اس چیز کو ذہنی طور پر قبول کرتے ہیں، یا پھر جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو ہم خود اگر غلط آدمی کو منتخب کر رہے ہیں، اس میں ہمارا بھی قصور ہوگا، لیکن بہرحال یہ مزاج عام ہوگا کہ اس طرح کے لوگ جن کے پاس قوت ہوگی، ایک نظام ہوگا سردار کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کو دبائیں گے، چاہے سردار کا عنوان ہے، چودھری کا عنوان ہے، خان کا عنوان ہے، کوئی وڈیرے کا عنوان ہے، ایو من کان کوئی بھی عنوان ہے، ایسے ظالمانہ معاملہ ہوگا۔
اسی طریقے سے اور بھی علامات ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔